لیے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جرنیل اہل حدیث، للکار اہل حدیث، بطل جلیل، حریت فکر کے دائی، انشاءاللہ آپ کے سامنے مفصل خطاب فرمائیں گے، لیکن آپ کے جذبات دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ کے جذبات، میں آپ کے جذبات کو گرمانے کا کام کر رہا ہوں۔ چلیں آخری نسخہ نعرہ تکبیر کے ساتھ آپ جواب دیجئے اور اپنے جذبات کا ذرا احساس دلائیے، تاکہ حضرت پورے اخلاص کے ساتھ جس طرح سے دعوت دیتے ہیں ایسے ہی پورے جذبے کے ساتھ آج 1.5 گھنٹہ کم از کم تقریر کریں گے۔ ماشاءاللہ تیار ہے؟ پتہ چلتا ہے نعرہ تکبیر۔ یہ 20 منٹ والا جواب ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ، یہ 20 منٹ والا جواب ہے۔ ہم ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر۔ جاگ گئے ہو، چلیں تھوڑی سستی ہوگی، 40 منٹ ہو گئے۔ کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، فضیلت مصطفیٰ، سیرت سید الکونین حافظ عمر صدیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ آپ نے آیات سے مزین، احادیث سے مرصع اور ادبی الفاظ پہ مشتمل شیریں بیاں اور ولولہ انگیز خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ دعا ہے اس بہت بڑی کانفرنس کا اہتمام کرنے والے اور اس میں شرکت کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے یہ عمل توشہ آخرت بنائے۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے پہلے حصے پر آج میری گفتگو مشتمل ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور جو بات میں اختتام پہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کے لیے اسے پہلے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ پچھلا محلہ ذرا دسے کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ پنجاں چاندے نے، پنجاں تو ہی واقعی ستے ہو۔
ہون ہو جائیے تنہا روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو؟ اچھی بول کے دسو تنہا تے جمعے والے دن توجہ کے ساتھ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ اور پولیو والے دیسو 4 سوال ہوں گے. کتنے سوال ہوں گے؟ 4. اور یہ چوتھا سوال سازش کرتے ہوئے چھپایا گیا ہے. اگر اس سوال کو علماء سو بیان کر دے، اللہ کی قسم ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پاکستان کے اندر تقلیدی مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا. اور تیری بھائی مہربانی. حضرات قبر میں 4 سوال ہوں گے. کتنے سوال؟ 4. اور آؤ بات شروع کرتا ہوں. عقیدوں کی اصلاح کرتے جانا، منہج کو سمجھتے جانا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ پولیس انتظامیہ میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کا تعلق اہل تشیع سے ہے. میں تمہیں بھی پھکی دے کر جاؤں گا. اور آؤ گالیاں دینا اہل حدیث منہج نہیں ہے. چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں. اللہ کی توحید کی بات ہو، ہم الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرنے دیں گے. منصب نبوت اور رسالت کی بات ہو، بڑے سے بڑے کو آپ کے قدموں کے برابر نہیں ہونے دیں گے. اور پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے اور نبی کی بات بھی، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی بالا ہے اور آپ کی بات بھی. اور سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا. اور سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو سیلیبریٹ اور منایا نہیں جاتا. اور جہاں پر کہتا جاؤں قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے، سنت میرے پیغمبر کی سیرت ہے، اہل بیت میرے پیغمبر کی سیرت ہے، امی عائشہ کی چادر کی تقدیس میرے پیغمبر کی سیرت ہے. آؤ ابو بکر کی داڑھی کا شرف میرے پیغمبر کی سیرت ہے، صحابہ کی عظمت میرے نبی کی سیرت ہے. اور فرقہ ناجیہ جماعت اہل حدیث، ہاں اللہ کی قسم میرے نبی کی سیرت ہے. جب توحید کی باری آتی ہے تو انہیں انبیاء کا نام لیا، امام الانبیاء کا نام لیا. لکھنے والوں لکھو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو. اور کہنے والے کہتے ہیں فلاں نے چیلنج کیا ہے. آج میرے واٹس ایپ پر مجھے ایک بریلوی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ ہمارے شیر علامہ اشرف جلالی صاحب نے عالم نجدیت کو چیلنج دیا ہے، آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. میں نے عرض کیا آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا.
آؤ عمر صدیق اہل حدیثوں کا طالب علم ہے، حفظ قرآن میں، حفظ حدیث میں، لغت عرب میں، مسائل دین میں تم گھنٹوں کی بات کرتے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم اپنی ماؤں کا دودھ اپنے لیے تب تک حلال نہیں سمجھتے کہ جب تک 5 منٹ سے پہلے تمہاری بولتی بند نہ کروا دے۔ او بھائی بس اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے بس۔ او بھائی بس انج نہیں کہنا حافظ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے توحید دے خلاف ہے۔ آنکھوں قدم بڑھاؤ اللہ تواڈے نال ہے۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ۔ گیا وہ وقت تھا میں انجمن میں اکیلا، آج میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اور آؤ اللہ کی قسم ہے، اور بھابیو ساڑھے جمن دا ہی فائدہ کوئی نہیں جی اللہ پاک دی تو ہی تے کوئی ڈاکہ مار کے تے آنکھیں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک ابن تیمیہ کے روحانی فرزند زندہ ہے، اور جب تک علامہ شہید کا نظم زندہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اور ہم کوفے تک تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ دیا محمد اللہ برکت دے ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس سنتے جاؤ حضرات، فرقہ ناجیہ، اور سن لو سیرت النبی اللہ کے نبی کی ذات ہے، سیرت النبی اللہ کے نبی کی بات ہے، سیرت النبی اللہ کے نبی کا عمل ہے، سیرت النبی اللہ کے نبی کی تقریر ہے۔ اور آؤ آپ دنیا میں مشن لے کر آئے ہیں، دنیا میں جشن لے کر آئے، جشن منانا اوروں کا کام ہے، مشن پہ عمل کرنا صحابہ کا کام ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اٹھا ابن کثیر کو، اٹھا قرطبی کو، اٹھا طبری کو، کیا لکھا ہے؟ یہ بارگاہ رسالت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے، آپ سے عقیدت کی وجہ سے، آپ کی شخصی ہیبت تھی، آپ کا پرنور چہرہ، ہم ہیبت کی وجہ سے نگاہ بر کر نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آپ سے ہماری بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ جب پوچھنا ہوتا لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے، حضرت عمر کے پاس آتے، شیخین سے کہتے، اللہ کے نبی سے پوچھتے، آسمان سے حکم آیا ہے اپنی وائس فریکوینسی کو، اپنی آواز کی لیمیٹیشن کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں کرنا، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ یہاں تو کہا جاتا ہے وہ بھی غیب جانتا ہے اور یہ بھی غیب جانتا ہے، بابا جی سب کچھ ہی جانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ان کو پتا ہے فوج کو بھی گھر بھیج دو، وانا وزیرستان میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے ان سجادہ نشینوں کی خدمات لو۔ پاکستان کے اندر سینکڑوں قتل کا آج تک پتہ نہیں چلا، چوریوں کا پتہ نہیں چلا، ڈکیتیوں کا پتہ نہیں چلا، اب بے نظیر دے قاتل نہیں لبے جی۔ اور سب سے زیادہ سجادہ نشین پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک نالین ایڈے فراڈی نے جدہ ہاتھی صاحب کو 6 نمبر
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात आगे करता हूँ, ये आपने मुझे कहाँ पे याद करवा दी है। मैनू जरा तुहाड़ी मेहरबानी जरा ठंडा ठंडा रहन दे। परचा हो गया फिर शेख साहब ते मैं इकट्ठियां जाना है, तुहाड़ी मेहरबानी तुसी रोटी टाइम ते पहुंचा दिया ने। अच्छा 18 ते हो गए ने, 18 पर्चे। आज मुतवक्को है कि 19वां भी हो जाए, क्योंकि उसका मतलब अल्लाह ये भी अपनी राह में कबूल कर ले। हजरात, अल्लाह इनकी ये मोहब्बत कबूल फरमाए। और आओ, हम अल्लाह से जज़ा लेने वाले हैं, बंदों से जज़ा लेने वाले नहीं हैं। और आओ, मौत से नहीं डरते। मैं अपने जमातुल दावा वाले भाइयों से कहा करता हूं कि और मौलवियों के मुतालिक तुम कह सकते हो कि तुम मौत से डरते हो, मरने से डरते हो। मैं जिन रस्तों पर निकला हूं, पाकिस्तान के हर काफिर और हर बिदती की हिट लिस्ट पर उमर सिद्दीक का नाम है। लेकिन वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह की कसम है, जब मेरे बाप ने मुझे पहले दिन जामिया इस्लामिया में दाखिल करवाया था, अल्लाह मेरे बाप की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरे बाप ने मुझे पहली नसीहत की थी, बेटा हक बेबाकी से बयान करना। 6 बेटे हैं, अगर तेरे सीने पे गोली लगेगी, मैं अल्लाह के यहां फख्र से कहूंगा मैं शहीद का बाप हूं। और हम डरने वाले, हम डरने वाले। आओ सुनते जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। और ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद नहीं करना। हदीस में आता है। और यार लोग तो कहते हैं कि सभी गैब जानते हैं। मैंने कहा इन सब को छुट्टी करवा दो, इन सज्जादा नशीनों को भर्ती पर रख लो। और मैंने कहा कहता रहूंगा, करती है तो कर जाए जुबान मेरी। कहते पैंट दी जंग हुई, औलिया का फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान। और मैंने कहा जालिमों ऐसे नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा ला इलाहा। अब ये कहते हैं औलिया का फैजान। क्या हुआ जी? इतनी इतनी मोटी किताबें छप गई। क्या लिखा है किताबों में? कहते हैं 65 की जंग हमारे बाबों ने जिताई है। तुम्हारे बाबों ने जिताई है? कैसे जिताई है? कहते हैं जी पायलट पकड़ा गया, उसने कहा मैंने रावी के पुल पे बम मारा। फिर क्या हुआ? कहता है पुल उधर का उधर ही, फिर मारा, फिर उधर का उधर, फिर मारा। मैंने कहा ये तो पुल की गप्पे हैं, ये तो दीन के बारे में गप्पे बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? मुझे एक अहले हदीस बोले वाले का फोन आ गया। क्या कहता है हाफिज साहब, एक हदीस है उसकी सनद बता दे, सही है कि ज़ईफ है। मैंने कहा अच्छा कौन सी हदीस है? आपको पता ना ये रिवायतें बनाते हैं, वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ाना। रोजा आज का, नियत कल की है, तेरी अकल पे कुर्बान। कहते हैं वहाबी झंडों के मुनकिर हैं, नबी का मीलाद होता रहेगा। और जालिम पैगंबर एक दफा पैदा हो गया, अब दोबारा पैदा हो सकता वह अजमल मिन कलम तरकत आईनी वह अहसन मिन का लम तलिद निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका खुलिकता कमा तशा। अल्लाह के नबी पैदा हो गए, दोबारा पैदा हो सकते? जाहिल क्या कहते हैं? नबी का मीलाद होता रहेगा, वहाबी मुनकर रोता रहेगा। और जालिमों, पैगंबर एक दफा पैदा हुआ है, दोबारा मिलाद हो सकता नहीं है। और कहता है वहाबी कब्र पर पत्तियां डालने के मुनकिर हैं, हम कब्र पे पत्तियां डालते हैं। मैंने कहा दलील क्या है? कहता दलील बड़ी मजबूत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्ले बल्ले माशाअल्लाह, कोई गल नहीं, इन्ना इंज ही करना है।
इन्हें इंज ही करना है, कोई गल नहीं। इधर ध्यान मेरे वाल करो, मैं फकी देन लगा कौड़ तुम्हें दी। और सुनो, कहते हैं वहाबी कब्र पर पत्तियां डालने के मुनकिर है। मैंने कहा दलील पेश कर दे। दलील बड़ी मजबूत है। कौन सी मजबूत है? कहता अल्लाह के नबी ने कब्र पर टहनियां लगाई। मैंने कहा हाँ लगाई। कहते टहनियों के साथ पत्तियां थी। टहनियों के साथ क्या थी? पत्तियां थी। तो वो भी पत्तियां, ये भी पत्तियां। बानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। मैंने कहा ठीक है, तेरी दलील मान लेते हैं। अल्लाह के नबी ने टहनियां लगाई, इस वजह से लगाई कि कब्र वालों को अदाब हो रहा है, ते तुसी पत्तियां तद्दे ही पांदे हो, इन्होंने लित्र पे पैंदे ने। अकल का इलाज करवाओ जाकर। क्या कहते हैं? हम झंडे लगाते हैं, हम झंडियां लगाते हैं। और जवानों, इस अकीदा को लेकर, मनहज को लेकर उठो, छा जाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, यह सदी अहले हदीस की सदी है। और मस्तक अहले हदीस उतना पुराना है जितना इस्लाम पुराना है। इसकी तारीख आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होती है। और हमारी कदामत, हमारी दावत वो दावत है जो सब नबियों की दावत है। वही इलाही की दावत, किताब और सुन्नत की दावत, इल्म और हिकमत की दावत, उसवा रसूल की दावत, और हमारी दावत जो सहाबा किराम का मनहज था, मुहद्दिसीन का फहम था। हजरात, अब दलील लेकर आ गया है। कहते हैं झंडा लगाना हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। कैसे सुन्नत है? कहते हैं जब नबी पाक पैदा हुए, और भाभीओ जाके गल सुनिया जे, सुत्तियां ने उत्तों लंघ जानी है, जागदे नूं समझ आनी है। तुहानूं पता है पंजाबी जुबान दी, जागदियां दियां कटियां ते सुत्तियां दे कटे। समझ जाओ बात को। कहता है अल्लाह के नबी पैदा हुए, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला झंडा बैतुल्लाह पर लगाया। मैंने कहा अच्छा जी लगा दिया, चलो मान लेते हैं, बतौर तनज़्ज़ुल मान लेते हैं। ये ना करे जे मैं थल्ले उतरा ते आखो फाड़ लो क्यों मने है। बतौर तनज़्ज़ुल मान लेते हैं, मान लेते हैं। कहते हैं दूसरा झंडा मस्जिद अक्सा पर लगाया। भाई मान लेते हैं। कहते हैं तीसरा झंडा, मैंने कहा किधर लगाया? कहते मस्जिद नबवी पर लगाया। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, वहाबी मुर्दाबाद, सुन्नी जिंदाबाद। मैंने कहा ठीक है, गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और समझ आई है कि नहीं जी आई? आ गई है कि अगली भी टुर गई है? अल्लाह के नबी जब पैदा हुए मस्जिद नबवी नहीं थी, ऐलान नबूवत किया मस्जिद नबवी नहीं थी, मक्का में रहे मस्जिद नबवी नहीं थी। और आप मदीना में आए, मस्जिद नबवी को बनाया। पता ये चला तेरे दलील बोकस जाली है, इसका किताब और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और कैसी बनावटी दलीलें हैं। मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। तबलीगी भाइयों, अब मुझे ज़िम्नन बात करनी पड़ रही है, चलो तुम भी बर्दाश्त कर लो, और तबलीगी बेचारे भी बर्दाश्त कर लें। उन्हें मैनू गल करन दा हक भी है। साढ़े नाना जी पीपल पार्टी दे सन, पीपल्स पार्टी ना। एक बंदा कहने लगा पुट्टो बड़ा भैड़ा है, पुट्टो बड़ा भैड़ा है। मेरे नाना जी कहने लगे पुट्टो नूं वोट दिता ही? ए नहीं। एक कदी कुट खाधी आ जलूसा जाके? नहीं। उन्हें धरौल छड्डी, आंदे ने ना वोट पाया ना मार खाधी, तो पुट्टो नूं तू गल करके जाए किथे? असी गल करिए जिन्हें मारा खादियां वोट दिते ने। तबलीगी जमात वालों, असी गल करन दा हक रखने भाई 60 साल हाँ तुहाडे विच जाया कीते ने। मस्जिद नबवी में मुझे एक तबलीगी टक्कर गया, कहता है अल्लाह ने जमा कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल जमा कर दिया। उन्हें खुंडी पाई सी भाई मच्छी काबू आ जाएगी, अगे पता नहीं सी केकड़ा आ जाना है।
آندھا اللہ نے جمع کر دیا. میں کہا بالکل اللہ نہیں کیتا ہے, جانے نہ پائے. کہتا ہے آپ نے تبلیغ کے لیے وقت لگایا ہے. میں نے کہا الحمدللہ لگایا ہے. کہتا کتنا؟ میں نے کہا ساری زندگی. کہتا ہے اگر ساری زندگی لگائی ہے آپ کو تو رائیونڈ ہونا چاہیے, ایتھے کی لہن بیٹھا ہے. میں کہا میں ایتھے تیری توادو کرن لی بیٹھا. کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے, میں نے کہا اور سن بزرگا بزرگی دور, جہاں پیغمبر کی بات آئے وہاں تیرے بزرگوں کی بات چل سکتی نہیں ہے. فضائل اعمال میں لکھا ہے ہمارے بابا جی رفائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر گئے, آپ کی قبر پر گئے. اور یہ بات سن لو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر ہے جہاں سے ہم گزر کر سلام کہتے ہیں, اس جگہ سے آپ کی قبر منور 30 فٹ سے زائد گہری ہے, اور 7 صدیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے گرد 3 دیواریں ہیں, اور آپ کی قبر منور پر کوئی داخلی رستہ نہیں ہے. حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھول کر بادشاہوں اور علماء کو دیوار تک لایا جاتا ہے بس, اور اس دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک کوئی داخلی رستہ نہیں ہے. حجرہ عائشہ کی دیوار ہے, پھر اس کے بعد دیوار ہے کہ جس دیوار پر اوپر گنبد خضرا ہے, صرف ایک سوراخ ہے, وہ جالی جو گنبد سے نظر آتی ہے, جس کے بارے میں بریلویوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جالی نہیں ہے, یہاں پر ایک شخص جھانکنے کے لیے, نقب لگانے کے لیے چڑھا تھا, اور اللہ نے اسے اس پتھر کے اندر مرج کر دیا. نعوذ باللہ. حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام کہنے کے لیے گیا تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی پاک کا قبر میں سے ہاتھ نکل آیا, اور میں نے کہا ظالموں, پیغمبر جب دنیا سے گئے آپ کی بیٹی روتی تھی اور کیا کہتی تھی؟ یا بتا من جنت الفردوس ماوا, یا بتا الہ جبریل ننا. اور جھوٹے عاشق پیغمبر جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے وہ بھی روتی تھی. تو ڈھول مارتا ہے, تو کہتا ہے سج کے گلیاں بازار, تو کہتا ہے کچھ ایسا کیف محسور ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. تو کہتا ہے نبی آنے والے ہیں, آمد میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, اور تیری بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو. کوئی دیوس سے دیوس سپیکر تھام کر کہے کہ میری بیٹی کے گھر میں بچہ ہونے والا, آدھا گھنٹہ رہ گیا. اور ظالموں, اس کو محبت مصطفیٰ کہتے ہو, اس کو ادب مصطفیٰ کہتے ہو, اس کو جشن مصطفیٰ کہتے ہو. اور فاطمہ روئے, پیغمبر نے اپنی بیٹی لختے جگر کو تسلی دینے کے لیے قبر سے ہاتھ نہیں نکالا, تیرے بابے کے لیے قبر سے ہاتھ نکالنا تھا. اور ظالموں, اللہ خالق و مالک کی حکمتوں کو بھی سمجھ لو. چکوال میں کہتے ہیں نبی پاک نے پیر لگایا, اور یہ جاہل قوم ہے. کیسی جاہل قوم ہے؟ وہ جو شرک کرنے والے تھے نا, بتوں کے پجاری, وہ پیشاب اونٹنی کرتی, اس کا بت بناتے, سجدہ ریز ہو جاتے. اور یہ ان سے بھی آگے گزر گئے ہیں, یہ بولو براز تک پی جاتے ہیں. نوری بوری والی سرکار, نوری بوری والی سرکار. اور جا پرچہ کٹتا ہے تو کٹ جائے. میں تیری یہ ہو جی سرکاروں نہیں مانتا. میں سرکار مانتا ہوں ابو بکر کو, عمر کو, سرکار مانتا ہوں سعید بن مسیب کو, سرکار مانتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کو, سرکار مانتا ہوں امام بخاری کو. ارے شاہ عظیم مان دے, ہم کون سا ہو مانتے ہیں؟ قل ہو اللہ اللہ الصمد. حضرات,
تیرے اور ہمارے ہوں میں بھی فرق ہے. اور فخر سے کہتا ہوں میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سینے میں توحید کی غیرت ہے, جو پھو منتر اور چھو منتر کے لیے کبھی کسی پیر کے پاس نہیں گئی. ہماری مائیں ایسی عورتیں ہیں. صاحب عباسہ نے کہا ہماری دلیری کو میدان میں نہ جانچ, ہم ان عورتوں کی اولاد ہیں کہ جن کے نطاق ان کے صرف خامدوں کے سامنے کھلے ہیں. اے نہیں بی بی نالا کھول تے جڑی موت کے دے کھول دے تے جڑی آ کے ہاں مگر ٹنگیا ہے کھول. کیا بات کرتے اور چھوڑ بھائی چھوڑ, ان کو سمجھ پھر نہیں آتی. 100 بچہ تذاب وچ ڈال کے مار دے, ان کو پھر سمجھ نہیں آتی. مرکز اسلام صرف مسجد ہے. اللہ کے نبی نے اپنی قبر کو بھی محور اور مرکز قرار نہیں دیا. اور صحابی سے پوچھا لو مررت بقبری ان تسجد لہ, اگر میری قبر سے گزرے تو سجدہ کرے گا؟ تربیت کرنے والے محمد رسول اللہ تھے. ادھر کہتے ہیں عقیدت ماندوں میں منگتی داتا دی سجدے رواج میرنوں. اور ہم ان کو مانتے ہیں سرکار جنہوں نے واضح لفظوں سے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا اسجدوا ربکم وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ, سجدہ رب کو کرنا ہے, عزت بھائی کی کرنی ہے. حضرات کہتے ہیں چکوال میں 6 فٹ کا پاؤں لگ گیا, نعوذ باللہ 6 فٹ کا, قانون حرکت میں نہیں آتا. وہاں بھی آیت پڑھ دے تجھے تکلیف ہوتی ہے, اندر سپیکر بند کر دے انہیں تے پرچہ دے دیاں گا. او ویلے گئے ازی تو اونا ویلے چنی سا ترین دے, تو دے پرچہ, تیرے خلاف ہم پرچہ کٹوائیں گے. ہزاروں کا مجمع تھا, ایڈا ڈلیک ایسے چو آ کے تھریڈ کر دا, مجمع منتشر کر کے کوئی نقصان کر دے, ایرا ابا ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ تجھے درست کرنے والے وہابی الحمدللہ موجود ہیں. اور ہمیں گٹی ہے, اور گٹی کے اندر یہ سبق و درس ہے, اللہ کی توحید پر اور نبی کی رسالت پر کوئی کمپرومائز کرنا نہیں ہے. سن لو تے پولیس والے نے لتر مارے, تو انہوں پتا ہے پاکستانی پولیس دے لتر بڑے مشہور نے. اے ہاتھی نو بھی لتر مار کے آکھنا تو من ہیرا نے ہوندہ میں بھی ہیرا نا. وہ تے بابا میلہ چمکدا رہا, بولی لگن لگ پئی. کوئی آکھے میں اس جگہ شریف دے 12 کروڑ دینا, کوئی 20 کروڑ دینا, فوٹوਆਂ چھپ کے مارکیٹ چاہ گئیاں. میں کہا اس برانڈ تو پریشان نہ ہو, اے برانڈ بالکل ننگ تڑنگ ہوئے تے نانگے شاہ. نانگے شاہ رب کی توحید کی باری آئے نبیوں کو شامل کر لیں گے, پھر ولیوں کو شامل کر لیں گے, پھر جانوروں کو شامل کر لیں گے, ایک گاواں بابا جی دیاں نے, پھر درختوں کو شامل کر لیں گے. جے تو انہوں کھرک پہ جے تے چھپڑ چ جا کے نہ لو, تو نک ڈوب کے ہی مر جہاں. تو چھپڑ کو اپنا الہ سمجھتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور یہ لاہور کے ساتھ نین سکھ کا علاقہ ہے. آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے سومے شاہ کی, سومے شاہ. اس ٹائم لا دیتا رہے منو اللہ والے ہو, 12 بجے تو بعد ترلا میں مارے اسی قبولیت ٹائم. اللہ اسوا فاؤنڈیشن کو ترقی عطا فرما. اور آؤ اللہ کی قسم ہے تم پابندیاں لگاتے رہو, ہم انشاءاللہ حق بیان کرتے رہیں گے. اور سنتے جاؤ. پولیس نے جب لتر مارے تو من گیا, آندھا ہو 2 دیگاں پکائیاں سن نال جوڑ کے تو مگروں لکیر کے میں نالین شریف بنا لیا ہے. اور ظالموں یہ برانڈ مارکیٹ میں متعارف کرواتے ہو. نین سکھ کے علاقے میں سومے شاہ اوتھے کی ہے جی 2.5 فٹاں تو پانی نکلا ہے, لینا لگ گئی. الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, موبائل SMS ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ہیپیٹائٹس C والے بھی آ گئے, B والے بھی آ گئے, دل خراب والے بھی آ گئے, دماغ خراب والے بھی آ گئے. لینا لگ گئی اوتھے. ہاں ہاں دماغ خراب. ہری پگڑی والے
भाजी सारे ब्रांड तुसी जानते हो। आ गए, लेने लग गए। कौम की ऐसी मत मारी है। मौलवी, हमारे इलाके का एक मौलवी सईद मुजद्ददी फौत हो गया है। उसने कहा अल्लाह के नबी रात आए थे मिलने के लिए, मुझे जाते हुए मुसल्ला दे गए। मुसल्ला दे गए। लोग की ज़ियारत आस्ते पैसे देने जान, ज़ियारत कर दे जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक विच भाभी भी लगा गया, मेरे अंगना नशटली। उन्हें मुसल्ला वेख उन्हें कहा हाल लोको, मौलवी झूठ मारदा जे, ए ते बट मुसल्ला कंपनी का छपया मुसल्ला है, ये नबी पाक दे के नहीं गए। बट सिलक कंपनी वो गुजराल है उर्दू च ਉਹ ਪਾਜੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੌਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। और ताहिर अल कादरी कहता है नबी पाक आए मेरे पास, मुझे वजारत उस्मा दे गए। और सुन ले, काजी सुलेमान मंसूर पूरी ने कहा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है मैं मक्के मरूंगा, मैं मदीने मरूंगा। उन्हें आख्या मौत पई, तू लटीना ही मरना, तू मक्के मदीने नहीं जा सकता। और देख लो वली की जुबान को अल्लाह ने पूरा कर दिया, मरते मर गया, मक्का मदीना जाना नसीब नहीं हुआ। फकीर अल्लाह की पेशेन कोई भी लिख लो, ये कहता है मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, और जब तक इस मुल्क में एक वहाबी भी जिंदा है, अल्लाह तुझे तेरे जलाल की कसम, मैं तेरी जात की कसम उठाकर कहता हूं, ए पुल के पाकिस्तान के अंदर चपड़ासी भी लग सकता नहीं लग सकता। और जालिमों बात करते हो हमसे, हमने ये मुल्क बनाया है। और जाओ बरेलवियों से सिर्फ एक सवाल पूछो, बर्रे सगीर पाको हिंद में तो कोई ईसाई नहीं था, ए ईसाई कितों आ गए? बस इतना सा सवाल इनसे कर लो। अंग्रेज ने जितनी भी जागीरें दी हैं कब्रों के नाम पर दी हैं, और आज तक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी को पाकिस्तान मुंतकिल क्यों नहीं होने दिया गया, मुतनाजा क्यों रखा है? आज जो ये सारे मामे बने बैठे हैं, इनके बारे में अंग्रेज की डायरियों में लिखा है कि ये अंग्रेज के वफादार हैं। और दारुल उलूम देवबंद का जब अंग्रेज गवर्नर ने दौरा किया, कहा परेशान होने की बात नहीं, हमारे मुखालिफ नहीं चल रहा, ये तो हमारे मुआफिक चल रहा है। उस वक्त दारुल हदीस रहमानिया, दसगाह नजीरिया, वहां गोले गिरे और तेरे इदारों के बारे में कहें कि मुआफिक और मुमबिद्दुल मुआविन सरकार है। हजरात, जिहाद के फतवे पर सबसे पहले जिसने दस्तखत किए वो शेखुल कुल फिल कुल मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। और आओ मैं ये बात कह देना चाहता हूं, सोमे शाह वो तो 2.5 फुटा तो आंदे जी पानी निकला है। सोमे शाह आबे शिफा शरीफ, शबाज शरीफ ना समझ लिया रे, शिफा शरीफ। और आपको ये पता है कि हमारे भाइयों का जो मजहब है, तीनों साफ है इनके, मुखालिफ को पेट भरकर गालियां देना, पेट भरकर, और दूसरा अमल इल्जामात की बौछार कर दो, बेचारा सफाइयां देता ही मर जाए, जैसे हमारे भाभी बेचारे करते हैं। और कहते हैं नहीं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब, हम ही मुहिब। और मैं कहता हूं मरऊब होने की जरूरत नहीं है, उनको भी पता है कि जिसका कलमा पढ़ते हैं बात भी उसी की मानते हैं, किसी और की बात मानने को ये कभी तैयार नहीं हुए। उथे भाभियां आखिया तुसा थले पैप लाया, बरेलवी कसमा चुकन असा तो नहीं लाया, अल्लाह की कसमें असा नहीं लाया, कुरान की कसमें असा नहीं लाया। उन्हें आख्या नहीं लाया, शर्त लग गई, चेक कर लेने, जे थले पैप निकल आया फिर, जे थले कोई शै निकल आई तो फिर, जे किधरों ये पानी थल्यों निकलन की बजाय किधरों होर पासों निकल आया तो फिर। ऐसा भी हो जाता है ना। खुदाई शुरू हो गई, खुदाई जब हुआ क्या, जो पूरे पाकिस्तान का हाल है, गटर बंद, महल्लियां दे गटर बंद,
وہ چوہے دی کھوڑ سی اس پاسوں پانی پہ کے تے پریشر نال باہر نکلے تے سومے شاہ تے پیوی جا کیونکہ تیسرا عمل ان کا کیا ہے؟ جس چیز کو دین بنانا ہو اس کے ساتھ شریف لگا لو. کول شریف، 10واں شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ خطرناک شریف ہے. جیسے عمران شہباز شریف نواز شریف کو خطرناک شریف کہتا ہے نا، ایسے یہ خطرناک شریف ہے. حضرات آئیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. شیخ صاحب جیلے جان تو ڈر دیتے نہیں؟ سرد اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. ویسے ڈرنے والا نہیں ہے یہ. میں پہلا شیخ نہیں 2-3 ویکھے نے شیخ. شیخوں میں دلیر بندے کم ہی ہوتے، باقی اکثر شیخ بڑھیاں دے پیارے ہوتے ہیں. یہ دلیر شیخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلیری میں برکت عطا فرمائے. اور میرے بھائی باجوہ، ہاں جی، ان کی اولاد میں شیخوں میں برکت ڈالے. آمین اللہم آمین. اور میرے بھائی باجوہ، اللہ ان کے رفقا کی رفاقت میں، ان کے اخلاص و محبت میں، ان کی جود میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے. پٹو نو دھمکی دیتی گاندھی نے. انہیں آکھیا میرے کو ایسی قوم ہے جیڑی کر کے تے پھر سوچ دی، جیڑی کر کے پھر سوچ دی. سکھ کر کے تے پھر سوچ دی. انہیں آکھیا میرے کو 2 قومیں ایسیاں نے جیڑی کر کے بھی نہیں سوچ دیاں. 2 قوماں کیڑیاں؟ انہیں آکھیا ایک بٹ تے ایک پٹھان. ایک کر کے بھی سوچ دے نہیں. ماشاءاللہ اتنے دے بٹاں دی بھی 12 لگیاں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نواز بٹ صاحب بیٹھے نے پاہمیں موقع ہی مار دیں. ڈیڈی قوم ہے. ہمارے تو امیر صاحب بھی بٹ ہے، ساجد امیر صاحب. یا اللہ خیر. آپ نے قبر کے 4 سوال نہیں بتائے بھائی، میں ٹائم نال دساں گا انشاءاللہ. قبر کے 4 سوال ہیں، بتائیں گے انشاءاللہ. اور آؤ، جو آب زمزم کو شریف نہیں مانتا اس نے تو گٹر کا پانی پینا ہے. حضرات کیا آتا ہے حدیث میں؟ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اللہ کے نبی سے اتنی آہستہ بات کرتے تھے، اتنی آہستہ کہ اللہ کے نبی دوبارہ پوچھتے تھے ابو بکر کیا کہا ہے، ابو بکر کیا کہا ہے. اٹھا ابن کثیر کو اور آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور پیغام مصطفیٰ سیرت النبی بات کرتا چلا جاؤں. ابو بکر کی بات آئی ہے، میں نے کہا میں پھکی دے کر جاؤں گا. یار لوگ کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. ہم کہتے ہیں مست کلندروں کی بات اسلام کے اندر نہیں چلتی، یہاں تو ہوش والوں کی بات چلتی ہے. میرا رب کائنات میں اس سے بڑا ہوش والا کوئی نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرمایا ان عینی تنام ولا ینام قلبی. میرے نبی کی آنکھیں سوتی ہے، میرے نبی کا دل سوتا نہیں ہے. ہم تو ایسوں کو ماننے والے ہیں. حضرات سنتے جائیے، ہم تو ہوش والوں کی بات کرتے ہیں. اور آؤ مولا علی کو خلیفہ بغا فصل ماننے والوں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں دلیل بڑی مضبوط ہے. نبی کا بستر تھا، ہجرت کی رات تھی، مولا علی تھا. ہوش کے ساتھ سننا اہل حدیثو. جڑے جڑے ستے نے ہاتھ کھڑا کرو. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے پتہ لگ گیا تو ہی ستے. ہاں اے نعرہ مار دے عمر چین چاں. اللہ اس کی محبت قبول فرمائے. اور آؤ حضرات غور کرتے جائیے گا، میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے بستر نبی کا تھا، لیٹے علی تھے. ہم نے کہا اصول تیرا ہے، انہی کے مکتب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. تو نے کہا مولا علی
نبی کے بستر پہ سوئے، نبی کے بستر پہ سوئے تو ان کا نمبر ہے۔ میں نے کہا بات پکی ہے؟ کہتا پکی ہے۔ میں نے کہا نبی کی ازواج جنت میں جائیں گی؟ فرقہ واریت والی باتیں نہ کریں، شیعہ سنی بھائی بھائی اتحاد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بتا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور مائی عائشہ اللہ کی قسم ہے میں کہتا ہوں کہتا رہوں گا، صدیقہ بنت صدیق، حبیبۃ حبیب اللہ، زوجۃ رسول اللہ، رب ذوالجلال کی قسم ہے، نشانی واضح ہے، جو اصلی اور نسلی ہے، حلال زادہ ہے، وہ تیری عزت کا قائل ہے، اور جس کے نطفے میں فرق ہے وہ تیری تقدیس کا قائل نہیں ہے۔ حضرات، حلال و حرام میں فرق کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے، اور یہ نہ کہہ دینا عمر صدیق مبالغہ کر گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ حرام زادہ ہے۔ اور آؤ بات کو سمجھ لو۔ میں نے کہا مولا علی نبی کے بستر پہ کتنی دیر سوئے؟ ایس ایچ او صاحب کان لگا، بات کا جواب لا۔ اتحاد امت کے کھوکھلے نعرے لگانے والوں سنو۔ میں نے کہا مولا علی نبی پاک کے بستر پہ کتنی دیر سوئے؟ کہنے لگا مولا علی نبی پاک کے بستر پر، میں نے کہا کتنی دیر سوئے؟ کہتا ہے 2 راتیں۔ میں نے کہا میں 1 ہفتہ ماننے کو تیار ہوں، جو پیغمبر کے بستر پہ 1 ہفتہ سوئے اس کا نمبر ہے، اور وہ بیبیاں جو نبی کے بستر پہ کئی راتیں سوئے ان کا نمبر کیوں نہیں ہے؟ اور آپ ایک وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سویا، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا ہے مجلس خاصہ احمدی۔ ایک وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سویا، اور ایک وہ ہے جس پہ نبی سویا، ایک وہ ہے جس پہ نبی سویا۔ گودی صدیق کی ہے، سر نبی کا ہے۔ بتا بستر پہ سونے والا افضل ہے یا جس پہ نبی سویا وہ افضل ہے؟ آسان بات کر دیتا ہوں، ایک کے پاس بستر ہے، ایک کے پاس نبی کی سنگت ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کہتا میرے پاس بڑی پکی دلیل ہے۔ میں نے کہا لے آ۔ حضرات دوسری بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ میں کفارہ بھی چکانا چاہتا ہوں، بڑی غیر حاضری ہو گئی، ایک پھیرا انشاءاللہ 1 سال کے لیے کافی ہوگا باذن اللہ تعالی۔ آگے بات چلاتا ہوں، تو آپ پہ ہی ڈر دیا مینوں نہیں سدنا انشاءاللہ۔ بات کو آگے چلاتا ہوں، سمجھ لینا۔ کہتا ہے دلیل بڑی مضبوط ہے۔ غزوہ خیبر میں اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اور 24 کیرٹ کا سونا تیرا مسلک ہے، کوئی مائی کا لال آ کر جواب نہیں دے سکتا۔ کہتا ہے غزوہ خیبر ہوا؟ میں نے کہا جی ہوا۔ کہتا ہے مولوی صاحب جواب دیتے جانا۔ میں نے کہا جناب دیتا جاؤں گا، فرمائیے۔ کہتا ہے غزوہ خیبر ہوا؟ میں نے کہا ہوا۔ کہتا ہے ابو بکر ادھر ہی تھے؟ میں نے کہا ادھر ہی تھے۔ عمر بھی ادھر تھے؟ میں نے کہا ادھر تھے۔ عثمان بھی ادھر تھے؟ میں نے کہا بھائی تیری مرضی ہے پالا ہے، تیری مرضی نہ پا، ہو رہا جگہ دی واری ہوندی ہے نسانا رہنا ہے، خیبر دی واری ہونی ہے پھر ساری پا لینا ہے۔ بھائی جو حسن کرشمہ ساز کرے، جو تجھے پسند ہے۔ کہتا ہے ادھر ہی تھے؟ میں نے کہا ادھر ہی تھے۔ کہتا ہے جھنڈے کی باری آئی، کس کو دیا؟ میں نے کہا مولا علی کو دیا۔ کہتا ثابت ہوا مولا علی کا پہلا نمبر۔ میں نے کہا ہاں ہاں اصول تیرا ہے، اب سوال میں کروں گا جواب تو دینا۔ اللہ کے نبی بیمار ہوئے؟ کہتا ہوئے۔ میں نے کہا
عباس چچا ادھر تھے، کہتا ادھر تھے، عبداللہ ابن عباس ادھر تھے، چچا کے بیٹے ہیں ادھر تھے۔ میں نے کہا مولا علی کدھر تھے؟ آندھا وہ تھے رہندے سن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حسن و حسین کدھر تھے؟ ادھر تھے۔ مولا علی بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، ایک کو پیغمبر نے جھنڈا دیا اور جب مسلح دینے کی باری آئی اللہ کے نبی نے کہا، مولا علی کی موجودگی میں کہا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بتا جھنڈے والا افضل ہے یا مسلح والا افضل ہے؟ حضرات بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی اختتامی بات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ قبر میں 4 سوال ہوں گے، اپنے علم میں یہ بات لے جانا۔ قبر میں 4 سوال ہوں گے، سنتا جا۔ یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے باتیں کرو، او گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، ہم سے باتیں۔ حضرات سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حکمت عملی ہے ایک محاذ پہ لڑا جائے، داخلی فتنے بھی ہیں، خارجی فتنے بھی ہیں۔ داخلی فتنے مانعین زکوٰۃ کا، انہوں نے کہا اسلام کے 4 ارکان ہیں، ہم 5واں نہیں مانتے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ چور۔ آؤ خارجی فتنہ، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لشکر اسامہ اللہ کے نبی نے بھیجا، کچھ دور گیا، وفات النبی کی خبر سن کر یہ واپس آ گئے، جرف سے واپس آ گئے، جزاک اللہ خیر، یہ واپس آ گئے۔ واپس آئے، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سر و سامانی میں ابھی تمسکن اور خلافت میں مضبوطی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حکمت عملی کیا ہے؟ نرمی کریں، نرمی کریں۔ ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا، کون نرمی کا کہہ رہے؟ اور جس کی 18 موافقات میرے رب کے ساتھ اس کے قرآن میں ہے، پردے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں۔ حضرات مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کے بارے میں، یہ وہ عمر ہے کہ جس کی رائے اللہ کے نبی قبول کرتے تھے۔ 2 باتیں مختصر عرض کرتا ہوں اشارتاً۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، سواریاں کو لئیے، نہر کر لیں، اونٹ ذبح کر لیں کھانے کے لیے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہا رک جاؤ، میں تو ذبح نہیں کرنے دوں گا، چلو بارگاہ نبوی میں۔ اللہ کے نبی یہ جنگ کے زاری اسباب ہیں، تعداد تھوڑی ہے، دشمن زیادہ ہے، اور جنگی حکمت عملی کیا ہے؟ ان کے کھروں کے ساتھ ہم مٹی اس کو اڑائیں گے تاکہ انہیں پتا چلے کہ بہت بڑا لشکر ہے۔ کہا عمر کی بات بڑی قیمتی ہے، سواریوں کو ذبح نہیں کرنا۔ کون؟ نبی کا محب۔ اے اہل حدیثو، جس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ محدث امت، محدث کیسا عظیم ہے؟ امت 2 شخصیتوں کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی، ایک حضرت ابو ہریرہ کا اور ایک سیدہ عائشہ کا۔ یہ محدثہ ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، سیدہ عائشہ کا جنازہ پڑھانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ماتت محدثہ فصلی علیہ المحدث، کہنے والوں نے کیا خوب کہا، محدثہ دنیا سے گئی ہے، محدث نے جنازہ پڑھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نبی کو تلاش کرتے ہوئے کھالی کے اندر سے بکری کی طرح اپنے وجود کو سکیڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ نبی پاک دیکھ کر خوش ہو گئے، آپ نے بطور سند کے اپنے جوتے دیے اور کہا ابو ہریرہ جا کر اعلان کر دے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ واپس آ رہے تھے، اگیوں حضرت عمر بل پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آجی کدھر چل رہے ہو؟ میں لا الہ الا اللہ دی بشارت دین چلنا۔ حضرت چل واپس۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے
انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نبی پاک نے بھیجا، میں تو ضروری اعلان کرانا. ہاتھ مارا، گر گئے، شکایت دے کر بارگاہ نبوی میں. اللہ کے نبی نے دونوں کی بات سنی، فرمایا ابو ہریرہ رک جا، عمر بات ٹھیک کہتا ہے، میرے نبی نے اس کی رائے کو قبول کیا ہے، اور اس کی رائے آسمان کے بادشاہ کو کتنی پیاری ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم. اشارہ ہی کافی ہے، بات کو آگے چلاتا ہوں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، رائے، لوگ ڈرتے تھے. حضرت عمر نے بات کی. حضرت عمر نے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑے سخت، اسلام میں نرم ہو گئے ہو. سن لے، یہ تیری بات ہے، میرے پاس پیغمبر کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ نبی کی بات ہے. تیرے پاس کل ہے، میرے پاس پیغمبر کا اسوہ ہے. تیرے پاس دسواں ہے، میرے پاس پیغمبر کی سیرت ہے. تیرے پاس گالیاں ہیں، میرے پاس آیتیں اور حدیثیں ہیں. نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. تیرے پاس ابو لہب کا جشن ہے، میرے پاس ابو بکر کا مشن ہے. کہا میرے پاس نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جو دین کو تبدیل کرے اسے قتل کرو. اور سن لو، تم سب مل کر بھی ابو بکر کو کہو کہ رک جا، واللہ لا اقبل رایت احدکم، میں تم میں سے کسی کی رائے کو قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا من بدل دینا فاقتلوہ. اور حضرات دوسرا واقعہ ہے، کہا چلے داخلی طور پر تو آپریشن ہو رہا ہے، باہر نہ لشکر بھیجے. فرمانے لگے اور جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا ہے ابو بکر اسے کبھی روک سکتا نہیں ہے. اور اس دنیا میں بھی مستقل حدیث ہے. اور اللہ کی قسم قبر میں چوتھا سوال مسلک اہل حدیث ہے. ان علماء سورج چھپایا ہے ظالموں نے. ان کا مذہب، ان کی طریقت، ان کے چشتی، نقش بندی، سور وردی، بغیر وردی سارے زمین بوس ہو جائیں گے. 4 سوال ہوں گے. پہلا سوال من ربک، اور کون ہے تمہارا داتا؟ کون ہے؟ ربی اللہ. پھر بولو کون؟ ہمارا رب کون ہے؟ اور میں نے کہا کہتا رہوں گا، کہتا رہوں گا. سنو، علی حجویری کو داتا ماننے والوں بتاؤ، جب علی حجویری ماں کے پیٹ میں تھے تب کائنات کا داتا کون تھا؟ اللہ تھا. ہم کہتے رہیں گے. حضرات بات کو آگے چلاتا ہوں. دوسرا سوال، الفاظ مختلف ہیں. من نبیک ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، اور من نبیک جامع ترمذی کے اندر الفاظ ہیں من نبیک. اور تیسرا سوال، اس سوال کا جواب آتا ہے نا، تیاری بھی نبی پاک نے بتائی ہے، آسان تیاری ہے. کیا؟ رضیت باللہ ربا. سب پڑھو، رضیت باللہ وبالاسلام وبمحمد نبیا. تیسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ کی لکھے ہے تھانوی صاحب نے بھی اور ادھر بریلوی صاحب نے بھی. ایک بابے نو فرشتہ پوچھے گا تیرا دین کی، ہوندہ پیچھا ہو جا میں غوث پاک دا تو بھیاں. کیسی باتیں؟ اللہ کی شریعت مذاق ہے. قل باللہ و بآیاتہ کنتم تستہزئون. اللہ اور اس کی شریعت سے مذاق کرتے ہو. سن لو، چوتھا سوال، چوتھا سوال فرشتہ پوچھے گا کیف علمت ھذا، اور تجھے ان باتوں کا کیسے پتا چلا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں نے فقہ حنفی پڑھی ہے، فتاوی رضویہ پڑھے ہے، میں پڑھے فتاوی شامی، میں پڑھے اللہ حضرت مفلوجات میں نے پڑھا ہے. نہیں، اللہ کی قسم جواب دے گا مستقل حدیث بتا کر، قرأ تو کتاب اللہ. اب بولو کیا کہے گا؟ قرأ تو کتاب اللہ، میں نے قرآن حدیث پڑھا ہے.
میں نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن حدیث. اور اس دنیا میں بھی مسلک اہل حدیث, قبر میں بھی مسلک اہل حدیث, اور حشر میں بھی مسلک اہل حدیث. کتاب و سنت, کتاب و سنت, کتاب و سنت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا. جھنڈا لگائے تو وہاں بھی اسے کچھ نہیں کہتے, سنی نبی کی ولادت کا جھنڈا لگاتے تو وہاں بھی اسے غلط کہتے ہیں. جی بالکل غلط کہتے ہیں. پاکستان کے جھنڈے کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کبھی کسی نے کہا جی جھنڈا لاؤ تے جنت کماؤ تے ثواب پاؤ, تے اے میلاد ملاؤ پہ بجلی چوری دی ہوئے. جھنڈے لاؤ اور وہاں جوتے کے اندر آیات ہی لکھی کیوں نہ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو منسوب کیا جاتا ہے, یہ نال, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت بھی ثابت نہیں ہے. الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین الحاقدین. اے اللہ ہماری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں ہماری معیشت ہے, ہمارے دین کو بہتر کر دے جس میں ہماری عزت ہے, ہماری آخرت کو بہتر کر دے جس میں ہمارا انجام ہے, ہر خیر میں ہمیں شامل کر دے, ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ اس مجلس کا انعقاد کرنے والے, اہتمام کرنے والے, تعاون کرنے والے, سپاہی بننے والے سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. اللہ مسلمان ملکوں, شہروں, بستیوں, محلوں کی حفاظت فرما. اللہ خارجی جہنم کے کتوں کے شرور سے ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ فرما. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہماری بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما, نوجوانوں کو بہتر معیشت عطا فرما. اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما, کافروں کو نیست و نابود فرما. پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھنے والوں کو توڑ دے. اللہ طواغیت کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کو قیادت نصیب فرما. حرمین کو شرف و عزت و توقیر میں اللہ بڑھاتا رہے. اللہ جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما. مساجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمیں شرور سے محفوظ فرما, جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما, حاسدوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, گھاٹے خسارے سے محفوظ فرما, ذلت و قلت سے بچا, فقر و فاقے سے بچا, شہوت کے فتنوں سے بچا, مال حرام کے فتنوں سے بچا. اللہم احفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام قائمین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. اللہ ہمارے بوڑھوں پر رحمت نازل فرما, والدین پہ رحمت نازل فرما, ددیال و ننیال پہ رحمت نازل فرما, بیٹیوں پہ رحمت نازل فرما. گھروں میں برکت کر دے. جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما, جن کے کاروبار نہیں ہے کاروبار عطا فرما. اللہ بے یقینی کی کیفیت کو ختم کر دے, محلوں کو امن والا کر دے. اللہ تو ہی جان و مال کی حفاظت کرنے والا ہے, ہماری حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایک دوست کی والدہ بیمار ہے, اس کو شفا عطا فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. قید و بند کی صورتوں میں ہیں, مالک ان کی غیب سے مدد فرما, ان کو نجات عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والذلت والقلت والفقر والفاقہ. اللہم انا نسألک الفوز بالجنہ والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جی جی چلیے.